شراز مجھے بتائیے گا، یہ قمبر شداد کوٹ میں جس رائس مل پر چھاپا مارا گیا تھا، کیا پتہ چل پایا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سابقہ کاؤنسلر ہیں پیپلز پارٹی کے وزیر پھل پوٹرو، ان کی یہ رائس مل ہے اور وہاں پر یو اے ای کی جانب سے جو امدادی سامان تقسیم کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی امداد، وہ بڑی تعداد میں خیمے 1500 کے قریب راشن اور دیگر سامان جو ہے وہ وہاں موجود تھا۔ امداد کسی حد تک مل بھی رہی ہے لیکن ڈیوسٹیشن بڑی تعداد میں بہت بڑے پیمانے پر ہے، اس کا اسکیل بہت بڑا ہے۔ سندھ حکومت کو چاہیے کہ اس پر ایکشن لیں، خود سے ایکشن لیں، وزیر اعلیٰ صاحب جائیں، معاملے کو دیکھیں کیونکہ یہ سنگین معاملہ ہے۔ بہت سارے 2 نمبر لوگ بھی سرگرم ہو جاتے، ڈکیت بھی سرگرم ہو جاتے۔ اس طرح لوگ بھی ہے کہ 10 جگہ سے راشن اکٹھے کرتے اور پھر بازار میں بیچتے۔ بلاول بھٹو صاحب جہاں اگر ابھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ گئے۔ شراز مجھے بتائیے گا، یہ قمبر شداد کوٹ میں جس رائس مل پر چھاپا مارا گیا تھا، کیا پتہ چل پایا ہے؟ یہ کیا کوئی سابق وزیر ہیں، ایم پی ہیں، کون ہیں یہ پیپلز پارٹی کے، اور یہ کیا ان کا موقف آیا ہے کوئی سامنے جب چھاپا مارا گیا اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر یہ بوریاں ملی ہیں امداد کی؟ سمیہ، اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ ضلع قمبر شداد کوٹ کے جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں زاہد حسین میتلو صاحب، انہیں شکایت ہوئی اور انہوں نے نصیر آباد کی ایک نجی رائس مل پر جو ہے چھاپا مارا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سابقہ کاؤنسلر ہیں پیپلز پارٹی کے وزیر پھل پوٹرو، ان کی یہ رائس مل ہے اور وہاں پر یو اے ای کی جانب سے جو امدادی سامان تقسیم کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی امداد، وہ بڑی تعداد میں خیمے 1500 کے قریب راشن اور دیگر سامان جو ہے وہ وہاں موجود تھا۔ پھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے جو متعلقہ ایم پی ہیں برہان خان کیا پر وہ آج پیش بھی ہوئے، اور سکھر میں جو یو اے ای کے امدادی کیمپ کے جو لوگ ہیں وہاں سے وہ بھی آج کورٹ پہنچے اور انہوں نے رسیدیں بھی جمع کرا دی ہیں۔ اور آپ کو پھر پتہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی چیز مینیج ہو جاتی ہے، اور وہ ڈپٹی کمشنر نے بھی ان کے حق میں لکھ دیا، لیکن وہ بڑی تعداد میں پہنچا تھا اور یہ بتایا گیا کورٹ کو کہ یہ ہمیں ذاتی حیثیت میں کوئی حکومتی سطح پر نہیں ملا، یو اے ای کے دوستوں نے ہمیں ذاتی حیثیت میں سامان دیا تھا جو ہم نے تقسیم تو کرنا تھا اور کر بھی رہے تھے، اور لوگ بڑی تعداد میں جو ہیں وہ پھر وہاں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جس وجہ سے یہ ایک چیز سامنے آئی، موقف سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب ایک جو ہے وہ سیلاب متاثرہ کیمپ میں ایک قسم پرسی کی حالت میں جو ہے شاہ کھوسو، اس نے جو ہے گزشتہ روز خودکشی کر لی۔ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ اس کے بچے جو ہے بھوکے پیاسے سیلاب متاثرین موجود تھے کیمپ پر، اور وہ اسے بار بار جو ہے وہ کہتی رہی کہ روٹی اور آٹا لا کے دو تاکہ میں اپنے بچوں کو کھلاؤں، لیکن وہ اس کی امداد نہیں کر پایا اور اس کے بعد پھر اس نے جو ہے وہ خودکشی کر لی۔ تو شراز بلاول بھٹو زرداری صاحب خود یہاں پہنچے، تمام علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا، وزیر اعلیٰ پہنچے، وزیر اعظم یہاں پہنچے، تب بھی لوگوں کو تک امداد نہیں مل رہی؟ سمیہ دیکھیں، امداد کسی حد تک مل بھی رہی ہے لیکن ڈیوسٹیشن بڑی تعداد میں بہت بڑے پیمانے پر ہے، اس کا اسکیل بہت بڑا ہے، اور جس طرح سے ایک ایکٹیو ہونی چاہیے تھی مشینری اور پہلے سے ہی پیش گوئیاں تھی، اس طرح کی اقدامات جو ہیں وہ نہیں کیے گئے، اور بڑی بری طرح سے اب ایک بڑی مثال جو ہے شیخ زاید وومن ہاسپٹل ہے جو کہ 200 بیڈ پر مشتمل ہے، جس کا صرف 60 بیڈ جو ہے فنکشنل تھا، لیکن اس کا 140 بیڈ جو ہیں وہ صرف اس افتتاح کے لیے روکے گئے تھے کہ وہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے کوئی سفیر یا ایمبیسیڈر کونسلر جنرل وہ آئیں گے، وہ اس کا افتتاح کریں گے اور اس کے بعد وہ کھولا جائے گا۔ جب بول نیوز نے اس چیز کو بریک کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر سیکریٹری ہیلتھ وزیر صحت نے بھیجا اور اس کے بعد وہ سارے کا سارا فنکشنل کر دیے گئے اور جلد از جلد طریقے سے وہاں پر بیڈ بھی شفٹ کیے گئے، اور پھر یہ ساری چیزیں مقصد صرف یہی ہے رپورٹ کرنے کا، یہ معاملات ہو رہے ہیں اور ظاہر سندھ حکومت کو چاہیے کہ اس پر ایکشن لیں، خود سے ایکشن لیں، وزیر اعلیٰ صاحب جائیں، وزراء جائیں، اس معاملے کو دیکھیں کیونکہ یہ سنگین معاملہ ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ دونوں ہمارے رپورٹرز ہمارے ساتھ ہیں، قادر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم این اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، بہت شکریہ بندوخیل صاحب آپ کے وقت کا۔ میں چاہوں گی کہ آپ کو کنیکٹ کروں اس چیز سے کہ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ قمبر شداد کوٹ میں جو نصیر آباد میں نجی رائس مل تھی وہاں پر چھاپا مارا گیا تھا، اور وہاں کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی جانب سے یہ چھاپا مارا گیا تھا، اور وہاں سے یہ امدادی سامان نکلا، اس میں خیمے تھے، راشن تھا، جس پہ پھل پوٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی یو اے ای نے ذاتی طور پر ہمیں امداد دی اس لیے یہاں پر رکھی ہوئی تھی، لیکن یہ ایسے اور بھی واقعات رپورٹ ہوئے۔ اس ساری صورتحال پہ جہاں پر ابھی ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں کہ ایک شخص نے خودکشی کر لی کیونکہ اس کے پاس کھانے کو اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے علم میں ہیں، اور اگر ہیں تو پیپلز پارٹی اس پر ایکشن کیا لے رہی ہے؟
دیکھیے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کوئی آفت آ جاتی ہے تو اس میں بہت سارے 2 نمبر لوگ بھی سرگرم ہو جاتے ہیں، ڈکیت بھی سرگرم ہو جاتے ہیں. آپ نے وہ بھی نیوز سنی ہے کہ ڈکیت گروپ اور وہ بھی سرگرم ہو جاتے ہیں لوگوں کو لوٹنے کے لیے. اور یقیناً اس طرح لوگ بھی ہے کہ 10 جگہ سے راشن اکٹھے کرتے اور پھر بازار میں بیچتے. یقیناً یہ چیزیں ماضی میں بھی رپورٹ ہوتی رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہوں گی اور آئندہ بھی الحمدللہ ہماری قوم کی طرف سے یہ چیز ہوتی رہی ہے. یہ کوئی ایسے نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزیں اگر ہم صرف باتوں کی حد تک مذمت کر رہے ہیں تب تو میرے خیال میں کافی نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کے اوپر ہم کام بھی کر رہے ہیں. اور ہماری قیادت کو آپ نے دیکھا بلاول بھٹو صاحب جہاں اگر ابھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ گئے، مندوخیل صاحب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بلاول بھٹو صاحب خود جا رہے ہیں، سی ایم خود جا رہے ہیں. کوئی میکینزم بنا رہے ہیں کہ امدادی سامان اگر پرسنل لیول پر بھی کسی کے پاس آ رہا ہے تو اس کو اپنے پاس لے کر اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کرے؟ دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک پہلے بھی خبر اس طرح ٹی وی چینل پہ میں تک کہ سامان جو ہے نا وہ کسی نجی گودام میں رکھا گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک آفت اور ایک بھوک کا سما ہے، یقیناً ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. ایسی صورت میں آپ مجھے بتاؤ ڈپٹی کمشنر کا دفتر محفوظ ہوگا یا کوئی تھانہ محفوظ ہوگا یا کوئی رینجرز ہیڈ کوارٹر محفوظ ہوگا جہاں عوام کو پتہ چلے گا یہاں راشن پڑا ہوا ہے؟ تو آپ مجھے بتاؤ کوئی بندوق لاٹھی کوئی خاردار تھا اس کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک تو نہیں سکتی، لیکن پھر میکینزم بنایا جا سکتا ہے کیونکہ اتنی بڑی تباہی ہے سیلاب سے اور یقیناً سندھ حکومت اس پر کام بھی کر رہی ہے، جو کر رہی ہے اس کو میں اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. بول کسی کے بھی دباؤ میں آ کر اپنے فیملی ممبرز کو علیحدہ نہیں کرے گا. بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا. بول کی عوام سے خصوصی دعاؤں اور ساتھ دینے کی اپیل. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.